ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ معاشی تنگ دستی اور دولت کی فراوانی ایک اچھے تاجر کی، کامیاب تاجر کی خوبیاں اور صفات کیا ہوتی ہیں؟ تجارت کرتے ہوئے وہ کن باتوں کو مد نظر رکھتا ہے؟ ان باتوں کو ہم سورہ دحا کی آیت نمبر 8 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ آئیے پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کے چاہنے والے کثیر پائے تو غنی کر دیا۔ اس آیہ مقدسہ میں عائل کا کلمہ توجہ چاہتا ہے۔ عائل کے 3 معانی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے تنگ دست، دوسرا ہے اہل و عیال والا، اور تیسرا ہے جھکنے والا۔ اب آئیے ان تینوں معانی کے مطالب اور اس کے مطابق تفسیر کو جانتے ہیں۔ پہلا عائل کا معنی ہوتا ہے تنگ دست، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوا کہ آغاز جب آپ نے زندگی کا کیا تو معاشی تنگ دستی تھی، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے وجود مسعود میں، آپ کی سیرت طیبہ میں فقر غیور بھی تھا۔ پھر جس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ نے محنت کی، مشقت اٹھائی، تجارت کی طرف بڑھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قافلوں کی سیادت کی۔ ام المومنین نے اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا تو ظاہری اعتبار سے غنی ہو گئے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے۔ یاد رکھیے کہ کامیاب تاجر کون ہوتا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے وہ ایسے رجال ہیں جو تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ ایک کامیاب تاجر تجارت، خرید و فروخت کے ساتھ نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اور پھر ایک تاجر کامیاب جو ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، امین بھی ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو ایک سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو صداقت، سچ کو اختیار کرتا ہے اور امین ہوتا ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، وہ چیٹنگ نہیں کرتا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تاجر کے لیے کہ جو مبیع ہے، جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے، اس کا عیب وہ نہ چھپائے۔ اگر اس چیز میں کوئی عیب ہے تو وہ بتا دے اس میں یہ عیب ہے، اور دھوکہ دے کر چیز کو نہ بیچے تو وہ کامیاب تاجر ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں کہا کہ ہم نے آپ کو معاشی اعتبار سے حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت امانت، دیانت، سچائی کے ساتھ تجارت کی تو اللہ رب العالمین نے ظاہری اعتبار سے غنی کر دیا۔ اور دوسرا عائل کا مفہوم ہوتا ہے اہل و عیال، یعنی آپ کے کثرت سے چاہنے والے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت دعوت حق کا نور بکھیرا تو مکہ المکرمہ، پھر مدینہ طیبہ، بدر میں 313 تھے، لیکن چند ہی سالوں میں حجۃ الوداع کے موقع پر پھر 1.25 صحابہ، اور پھر پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے۔ یہ ہے اہل و عیال کثرت سے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی حضور کی امت کثرت سے۔ اور تیسرا معنی عائل کا ہوتا ہے جھکنے والا، یعنی حالات کچھ بھی ہوں،
چاہے بھوک، چاہے فاقوں کی نوبت بھی آئے، چاہے مشکلیں بھی آئیں، چاہے جنگ بھی ہو، بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، تبوک بھی ہو، کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ شکم کمر کے ساتھ پیوست حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے مانگیے تاکہ فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے جلوں میں چلنا شروع ہو جائیں، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا پر راضی رہتے۔ تو فرمایا کہ اس نے آپ کو آپ کے چاہنے والے کثیر پائے تو غنی کر دیے، دوسرا مفہوم اس نے آپ کو حاجت مند پائے تو غنی کر دیا، اور تیسرا مفہوم یہ کہ حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، اس نے آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشی تنگ دستیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।